اخلاقیات کے حوالے سے اخلاقیات، چند بری باتیں جو اگر میرے اندر ہیں میں ان کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بری چیز انسان کے اندر جو پہلے نمبر پر ہے، جو انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے، وہ غصہ ہے۔ تو اس کے بارے میں سنیے۔ بے محل اور بے موقع بات پر بکثرت غصہ کرنا یہ بہت خراب عادت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصہ میں آ کر دنیا کے بہت سے بنے ہوئے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے، اور کبھی کبھی غصہ کی جلاہٹ میں خداوند کریم کی ناشکری اور کفر کا کلمہ بکنے لگتا ہے اور اپنے ایمان کی دولت کو غارت اور برباد کر ڈالتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بے محل اور بات بات پر غصہ کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم دیجئے مگر بہت ہی تھوڑا ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی مجھے کسی عمل کا بتائیں لیکن تھوڑا سا عمل ہو اور خیر اس میں میرے لیے بہت زیادہ پوشیدہ ہو۔ اب پتہ چلا جو آگے بات ہو رہی ہے وہ بات تو تھوڑی سی ہے لیکن اس میں خیر بہت زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کر، کہ غصہ کرنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا کچھ اور ارشاد فرمائیے، یعنی یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، میں نے جو طلب کی تھی اس سے بھی چھوٹی ہے، کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ غصہ مت کر۔ کئی بار اس شخص نے دریافت کیا مگر ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ غصہ مت کر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دیتا ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے۔ ایک اور بات، غصہ کب برا اور کب اچھا ہے، یعنی غصہ بعض اوقات برا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اچھا بھی ہوتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ غصہ کے معاملہ میں یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ غصہ بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا۔ در حقیقت غصہ کی اچھائی اور برائی کا دار و مدار موقع اور محل کی اچھائی اور برائی پر ہے۔ اگر بے محل غصہ کیا اور اس کے اثرات برے ظاہر ہوئے تو یہ غصہ برا ہے، اور اگر برمحل غصہ کیا اور اس کے اثرات اچھے ظاہر ہوئے تو یہ غصہ اچھا ہے۔ مثلا کسی بھوکے پیاسے دودھ پیتے بچے کے رونے پر تم کو غصہ آ گیا اور تم نے بچے کا گلا گھونٹ دیا، تو چونکہ تمہارا یہ غصہ بالکل بے محل ہے اس لیے یہ غصہ برا ہے۔ اور اگر کسی ڈاکو کو ڈاکہ ڈالتے وقت دیکھ کر تم کو غصہ آ گیا تو تم نے بندوق چلا کر اس ڈاکو کا خاتمہ کر دیا، تو چونکہ تمہارا یہ غصہ بالکل برمحل ہے لہذا یہ غصہ برا نہیں بلکہ اچھا ہے۔ حدیث شریف میں جس غصے کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے یہ وہی غصہ ہے جو بے محل ہو، جس کے ساتھ برے ہوں۔ بالکل ظاہر بات ہے کہ غصہ میں رحم کی جگہ بے رحمی اور عدل کی جگہ ظلم، شکر کی جگہ ناشکری، ایمان کی جگہ کفر ہو تو بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ یہ غصہ اچھا ہے؟ یقیناً یہ غصہ برا ہے اور یہ بہت ہی بری خصلت اور نہایت ہی خراب عادت ہے، اس لیے اس سے بچنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازم ہے۔ غصہ کا علاج، جب بے محل غصہ کی جلاہٹ آدمی پر سوار ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ فوراً وضو کرے، اس لیے کہ بے محل اور مضر غصہ دلانے والا شیطان ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، اس لیے وضو غصہ کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اس میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر آدمی کھڑا ہے تو غصے کی حالت میں ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھنے سے غصہ کم ہو جائے گا، اگر پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو لیٹ جائے، اس طرح اس کا غصہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بے محل غصہ کرنے سے محفوظ و مامون فرمائے، اور جہاں دینی غیرت اور حمیت کا سوال ہو وہ غصہ جو ہے وہ برمحل ہے اور صحیح ہے، وہاں پہ غصہ نہ آنا بے غیرتی کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ میں نے عرض کی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔